نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے ہم اپنے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ بچوں، آج ہمارا ٹاپک ہے جمعۃ المبارک۔ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کا دن سب دنوں میں افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں میں افضل و ممتاز ہے۔ اس کا مرتبہ تمام دنوں سے بڑھ کر ہے۔ آئیے پہلے ہم جمعۃ المبارک کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں جانتے ہیں، پھر جمعے کی نماز کا طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ لازماً فرض ہے۔ حق واجب کہا گیا ہے جمعے کو، سوائے 4 طرح کے لوگوں کے: بیمار، غلام، مملوک، بچہ، عورت پر جمعہ واجب نہیں۔ اس طرح مسافر پر بھی جمعہ واجب نہیں ہے۔ عورتیں گھر میں 4 رکعت نماز ظہر ہی کی پڑھیں گی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگوں کے لیے جو جمعے سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ میں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں، یعنی جو جمعہ پڑھنے نہیں جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ جمعہ چھوڑنے والوں کے لیے بعید ہے کہ جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر قفل لگا دیتے ہیں کہ پھر کبھی بھی ان کا دل نیک کام کرنے کے لیے نہیں جاتا، نیک کام کی طرف نہیں جاتا۔ اگر کوئی مسلمان 3 جمعے لگاتار جمعے کی نماز چھوڑ دے تو اس کے دل پر تالے پڑ جاتے ہیں، ان مسلمانوں کے دلوں پر تالے پڑ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ اسلام کو سائیڈ پہ رکھ کر اور بالکل اس سے لا تعلق ہو گئے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جمعے کی نماز چھوڑنے والا بالکل بھی پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے جمعے کی نماز چھوڑ دی اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ جو لوگ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ ان گناہوں کا کفارہ ہے جو پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے بیچ میں مسلمان نے جو کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں اور جو نمازی آتا ہے، پہلے آنے والے کا پہلے، دوسرے آنے والے کا بعد میں، پھر اس سے بعد میں، اس طرح سے ترتیب سے وہ نام لکھتے جاتے ہیں کہ پہلے آنے والا ایسا ہے، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آنے والا مسلمان ایسا ہے کہ جیسے اس نے اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کیا ہو، اور دوسرے نمبر پہ آنے والا ایسا ہے جیسے اس نے دمبا قربان کیا ہو، تیسرا آنے والا ایسا ہے جیسے اس نے مرغی قربان کی ہو، چوتھا آنے والا ایسا ہے جیسے اس نے انڈا صدقہ کر دیا ہو۔ اور پھر جب امام صاحب خطبہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو اس وقت جو ہے فرشتے اپنا جو ہے نا وہ پیجز جس پہ وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، جس پہ ہمارا ریکارڈ بنا رہے ہوتے ہیں نمازیوں کا، وہ سمیٹ لیتے ہیں اور پھر خطبہ سننے لگ جاتے ہیں، کیونکہ خطبے میں مسلمانوں کو بھلائی کی دعوت دی جاتی ہے، اچھے کاموں کی دعوت دی جاتی ہے، اچھے کاموں کی ترغیب دی جاتی ہے۔ تو اس کو سننے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر سننے کے لیے، وہ اپنا سارا کچھ جو ہے نا اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ جمعے کی جو نماز ہے نا، جمعے کی نماز ایک اجتماعی نماز ہے جو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھی جاتی ہے۔ جمعے کی عبادت ایسی ہے کہ تعلیمی عبادت ہے۔ جو جمعے کی نماز پہ جب ہم جاتے ہیں تو اس سے پہلے تعلیم ہوتی ہے، اس سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، اور خطبے میں اچھائی اور بھلائی کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو جمعے کی جو نماز ہے وہ اجتماعی عبادت ہے۔ جمع ہونے کے لیے مطلب جمعے کی نماز کے لیے جب کوئی مسلمان مسجد کی طرف جاتا ہے تو وہ جتنی دور والی مسجد میں جائے گا اور جتنے اس کے قدموں میں مٹی لگے گی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اتنا حصہ اس کا جہنم کی آگ اس پہ حرام ہو جائے گی۔ تو بچوں، جمعے کی نماز پڑھنے والے کی جمعے کی نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے 1 سال کے روزے اور قیام کا ثواب ہے۔
مطلب جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور پہلے مسجد میں گیا اور پیدل چل کر گیا اور کوئی سواری پہ نہیں گیا، اور جو ہے اس نے خوشبو لگائی اور تیل لگایا بالوں میں، اور بالوں میں تیل لگا کر اور مسجد میں جا کر امام صاحب کے قریب ہو کر خطبہ سننا، کوئی فضول حرکت نہ کرنا، امام کے عام دنوں سے زیادہ صاف ستھرا ہو کر مسجد جانا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، یہ سارے جو ہیں جمعے کے دن کے اہتمام ہیں۔ جو شخص یہ جمعے کے دن یہ اہتمام کر کے مسجد میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ، اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک جو ہے حدیث سے ثابت ہوا ہے کہ مسواک کرنا اور جمعے کے دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارا درود پڑھنا اور سورۃ الکہف جو ہے اس کو پڑھنا افضل قرار دیا گیا ہے۔ خرید و فروخت ختم کر دینی چاہیے جمعے کے دن مطلب کاروبار کرتے ہیں جو لوگ، ان کو اپنا کاروبار بند کر کے اور جمعے کی نماز کے لیے چل دینا چاہیے۔ تو آپ سعودی عرب میں بھی اکثر لوگ جانتے ہوں گے، جو گئے ہوں گے انہیں پتہ ہوگا کہ سعودی عرب میں بھی جو ہے اذان کی جیسے ہی آواز آتی ہے تو اس وقت جو ہے نا خرید و فروخت جو ہے وہ روک دی جاتی ہے کہ تاکہ سب جو ہے نماز کے لیے جا سکیں، چاہے کچھ بھی ہو گیا ہو، چاہے کتنا ہی بھاؤ تاؤ ہو گیا ہو، چاہے جو ہے کسٹمر جو ہوتا ہے اس کے پاس سامان ہو اور صرف پیسے دینے ہی باقی رہ گئے ہوں، تو وہ اسی وقت اذان سن کر، اذان کی آواز سن کر وہ دکاندار کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہیں کے یہیں سامان رکھ دو، ہمیں کچھ نہیں بیچنا اور اب آپ جائیں اور ہمیں نماز کے لیے جانا ہے۔ تو بچوں یہ تو آج کا ہمارا لیسن تھا جمعۃ المبارک کے حوالے سے۔ اب ہم آپ کو ہوم ورک بتاتے ہیں۔ اچھا، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جمعے کے دن جو ہے یہاں پہ ایک آیت بھی ہے آپ کی بک میں، دیکھیں، جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت کو ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کا فضل روزی تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ تم نجات اور فلاح پاؤ۔ اچھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عورتوں پر جو ہے جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، اور جمعے کا دن یعنی کہ مطلب تمام دنوں میں ایسا ہے کہ جیسے عید کا دن ہو گیا، تمام دنوں کا جو سردار ہے وہ جمعہ ہے۔ ایک مسلمان کے لیے تمام دنوں کا سردار ایک جمعہ ہوتا ہے، اور اس جمعے کی نماز اللہ تعالیٰ نے ظہر کی نماز جمعے میں فرض نہیں ہے بلکہ 4 رکعت نماز جو ہیں وہ جمعے کی نماز فرض کی گئی ہیں۔ تو بچوں یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ دیکھیں نماز جمعہ کے لیے قرآن میں جو آیت نازل ہوئی اس کا ترجمہ تحریر کریں۔ جسٹ ترجمہ آپ کو لکھنا ہے، آیت نہیں لکھنی ہے، صرف ترجمہ لکھ کے آپ ہمیں بتائیں گے۔ جمعے کے دن کی فضیلت احادیث کی روشنی میں بیان کریں۔ تو یہ 2 سوال ہیں آپ کے، یہ 2 سوال بہت اچھے طریقے سے سب بچے کریں اور کر کے آپ ہمیں چیک کرائیں۔ امید ہے سب بچے وقت پہ کام چیک کرائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں سبق کے باقی حصے کے بعد اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔